سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک، اور اسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور وہ ذکر اس طرح نہیں جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں، بلکہ اللہ والوں کے ذکر کے بعد یہ نرالی ہے، دنیا سے بالکل جو ہے دور ہو کر دنیا کی محبت کو اپنے قلب سے پاک اور منزہ کر کے وہ اللہ کی یاد پہ جب فنا ہو جاتے ہیں، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جبریل یہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر اللہ مزید یہاں تک نہیں فرماتا، سرکار فرماتے اللہ صرف یہ نہیں فرماتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے جبریل تم بھی اس سے محبت کرتے ہو، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، آسمان والوں میں یہ اعلان کر دو کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اے آسمان والوں تم سارے اس بندے سے محبت کرو۔ اور یہ بات صرف آسمان والوں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اللہ رب العزت جبریل کو حکم دیتا ہے کہ جبریل جس طرح تم نے آسمان والوں میں اعلان کیا، یہ اعلان فرش زمین پر کر دو کہ اے زمین والوں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، سارے ملائکہ ساری آسمانی مخلوق اس بندے سے محبت کرتی ہے، اے زمین والوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو پھر وہ در حقیقت دلوں میں جو محبت، اللہ والوں کی دلوں میں جو محبت آ جاتی ہے، جو لوگوں کے قلوب مسخر ہو جاتے ہیں، وہ در حقیقت وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں محبت اولیاء لکھ دی۔ تو اولیاء اللہ یہ من دون اللہ نہیں ہے۔ لوگ وہ آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں میں گمراہیت پھیلاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، داتا کہنا شرک ہے، داتا مت کہو، دینے والا صرف اللہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں مولانا صاحب اتنے جلال میں نہ آئیں، تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں، کول ڈاؤن ہو جائیں۔ اگر داتا کہنا شرک ہے تو میں کہوں گا پھر مولانا کہنا بھی شرک ہے۔ سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، اللہ فرماتا ہے وَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا۔ یہاں تو اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم کہو میں تمہارا مولانا ہوں۔ تو یہاں مولانا سے مراد وہ مولانا نہیں جو مسجد کا امام یا جو عام مولوی ہوتا ہے، بلکہ یہاں مولانا سے مراد مددگار ہے۔ تو لہٰذا یہاں اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو مولانا کہا۔ اسی طرح صدیق اکبر، فاروق اعظم، غنی، مشکل کشا، یہ ساری صفات تو اللہ کی صفات ہے، مگر سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کیسے ہوئے، حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کیسے ہوئے، حضرت عثمان بن عفان غنی کیسے ہوئے، حضرت مولا علی مشکل کشا کیسے ہوئے؟ یہ وہ القاب ہیں کہ جو انہیں دربار رسالت سے عطا کیے گئے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اللہ کے لیے وہ الفاظ کا انتخاب کیا جائے کہ جو اس کی شایان کے لائق ہو، جیسے کہ اللہ کو میاں نہیں کہہ سکتے، آپ خدا کہہ سکتے ہو، خدا معروف ہو گیا، خدا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کو داتا کہنے کے بارے میں منع کرتے ہیں۔ داتا کا مطلب اگرچہ یہ دینے والا مراد ہے، مگر کہا کہ داتا کی جگہ اللہ کو جواد کہا جائے، جود و سخا کا مالک، سخاوت والا، لوگوں کو نوازنے والا۔ تو وہ اللہ کی جو شان کے لائق ہے وہ جواد کا لفظ۔ اب یہاں پر جو ہے آپ جو ہے داتا بھی اگر کوئی کہہ دے تو شرم کوئی بات نہیں، مگر ہم یہی کہیں گے کہ داتا در حقیقت اللہ نے ہی انہیں داتا بنایا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے خزانے بانٹ رہے ہیں، گنج بخش فیض عالم، کہ وہ سارے جہاں میں سارے عالم میں جو ہے وہ خزانے بانٹ رہے ہیں، وہ نعمتوں سے نواز رہے ہیں۔ حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب مزارات پر جو خرافات ہو رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو صاف فرما دیا، سجدہ تو درکنار، اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ کسی بھی مزار میں حاضری دو تو 2 گز پیچھے ہو جاؤ اور 2 ہاتھ پیچھے ہو کے صرف فاتحہ پڑھو، آپ کے وسیلے سے دعا کرو اور الٹے قدم لوٹ جاؤ، بس۔ یہ سجدے کرنا، چونگا چاٹی کرنا اہل سنت کا صرف تعلق نہیں۔ یہ مزارات پر جو خرافات ہو رہے ہیں، جو غیر شرعی حرکات و سکنات ہو رہی ہے، اہل سنت قطعاً اس کی مخالفت کرتی ہے، وہ منع کرتی ہے، وہ سمجھاتی ہے کہ یہ حاضر دینے کا طریقہ کار نہیں ہے۔ حضرت داتا علی اجمیری جب دین اسلام کی خدمت کے لیے نکلے تو آپ کو تو ہندوؤں نے اتنے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ یہاں تک آتا ہے کہ 60 مرتبہ
آپ کو مارا گیا، پیٹا گیا، آپ صرف دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ افغانستان کے علاقہ اندار سے، غزنہ سے، وہاں سے آپ جو ہے ہجرت کر کے آپ لاہور پہنچے اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت آپ کرتے رہے. آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر جہاں ہندو آپ پر ظلم و ستم کر رہے تھے تو دنیا نے بھی یہ وقت دیکھا کہ وہی ہندوؤں بھری بستی حضور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے عالی شان پر، دستے حق پرست پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا. حضرت داتا علی اجمیری، اصل اسلام جو ہے وہ وہی ہے جو وہاں سے پھیلا. حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب کو نوازا، سب کو نوازا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کتنا نوازا. اللہ اکبر. جو آج کیا ہے غریب نواز ہے، جو آج جو ہے خود غریب نواز بن چکے ہیں، وہ غریب نواز جو بنے وہ سمجھو کہ داتا علی اجمیری کے فیضان تھا کہ 6 مہینے آپ وہاں داتا کے قدموں میں پڑے رہے اور چتلا کشی کرتے رہے، ذکر و اذکار ریاضتیں کرتے رہے. اور پھر حضور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 6 ماہ کے بعد آپ کو وہ کچھ عطا فرمایا، وہ خزانے، وہ نعمتیں عطا فرمائی کہ جب آپ اس دربار سے واپس ہندوستان کی طرف لوٹتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ پیر کامل. یہ تو ناقصوں کے پیر نہیں بلکہ کاملہ رہنما، یہ تو بلکہ کاملوں کی بھی رہنمائی کرنے والے ہیں. بڑے بڑے کامل آپ کے در پر پڑے رہتے ہیں. حضور غوث اعظم کا یہ فرمان ہے جو ولیوں کے سردار ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میں سید حج علی اجمیری کے دور کا ہوتا، اگر میں داتا علی اجمیری کے زمانے کا ہوتا تو میں حضور داتا علی اجمیری کا مرید ہوتا. یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں. تو اللہ نے یہ شان، یہ کمال، یہ منصب اور یہ مقام عطا فرمایا. یہ ساری شانیں، یہ سارا مقام، یہ سارا منصب جو کچھ بھی اللہ رب العزت اولیاء اللہ کو اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی عطا ہوتی ہے. لوگوں نے دھماکے کیے، لوگوں نے بلاس کیا، خارجی طالبان وہ مزاروں کو توڑ رہے ہیں. وہاں پر ابن عبد الوہاب نجدی نے 1925 سے پہلے اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو بڑے بڑے صحابہ کرام کے اولیاء اللہ وہاں آرام فرما ہے، صحابہ وہاں آرام فرما ہے، اہل بیت اطہار وہاں آرام فرما ہے. ان کے مزار بنے ہوئے تھے، ان مزاروں کو مسمار کر دیا. وہی رسم کو جو ہے یہاں پر خارجی ادا کر رہے ہیں. اور وہ جو مزارات پر جو اولیاء اللہ پر شرک اور کفر کے فتوے چسپاں کرنے والے ہیں، ارے ان اللہ والوں کی شان تو یہ تھی، یہ اللہ والے تو وہ تھے. ہم اگر کسی ایک یا دو کو مسلمان کر لیں گے ہمارے لیے بہت ہے. انہوں نے تو لاکھوں کو مسلمان کیا، مگر آج ہم مسلمانوں کو کافر ٹھہرانے میں، مشرک ٹھہرانے میں 1 منٹ بھی نہیں لگا. تو در حقیقت ان سے محبت یہ اللہ کی ہمارے دلوں میں عطا کرتا محبت ہے. لوگوں نے بم دھماکے کیے، داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کو بھی نہیں چھوڑا، مگر کیا کہ کوئی کیسے دھماکہ کر سکتا ہے، کوئی کیسے وہاں بلاس کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر تو دن رات رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. حضور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے توسل اور آپ کے وسیلے سے ہماری مرادوں کو، ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے. کہ اللہ والے کوئی معمولی نہیں ہوتے، صرف ایک ایجاب، ایک پردہ ہوتا ہے، ایک آڑ ہوتی ہے، ایک رکاوٹ ہوتی ہے. مگر ان اللہ والوں کے دربار میں جائیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں، ہماری زبان اس قابل نہیں، ہمارے پاس دعاؤں میں وہ وسعت نہیں ہے کہ ہم اگر رب سے مانگیں تو اللہ ہمیں عطا کر دے. مگر یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگا جائے تو اللہ جلدی عطا فرما دیتا ہے.